ہے تو اس محنت کا صلہ اور بدلہ بھی انسانوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کے لیے کھیت کی مثال فرمائی اور فرمایا کہ یہاں پہ محنت کرو تاکہ آخرت میں جب پھل آئے تو وہ تمہیں نفع دے، اس سے تم اس کا صلہ، اس کے عوض کو پہنچ جاؤ کہ جو دنیا کے اندر تم نے محنت اور مشقت کے ساتھ اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اللہ نے اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ اب تو بڑے بڑے محلات دے دیے اور پتہ نہیں کیا کچھ نظام ان کو دے دیے، لیکن اس دنیا کی اللہ کے ہاں قدر نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ایویں چھڈی جاندے، میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جڑے غریب غربا ہوندے انہاں دے کو کام کرنوں کچھ ہوندا نہیں، نہ انہاں کو مال ہوندا تے انہاں نوں بس انداں دیاں جھوٹیاں تسلیاں دے کے جنا۔ مال کمانے کا جہاں تک تعلق ہے تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ مال کا کمانا اس کی تو ترغیب ہی بہت ہے، حلال مال کا کمانا اس کی تو اسلام میں بہت ترغیب ہے، لیکن یہی مال دل میں آ جائے اس کی اسلام ممانعت کرتا ہے۔ اور ایک آدمی جب کمائی کے اڈے پہ جاتا ہے یا کمائی کے نقشے میں اترتا ہے تو ایک مخصوص حد تک وہ کمائی کر سکتا ہے، نہیں کہ ہڑپ کھڑپ کر کے ایک کو دن میں سارا کچھ اکٹھا کر لوے۔ تو اس بات کی ممانعت کی گئی کہ طمع اور لالچ کے بغیر دنیا حاصل کرو۔ طمع اور لالچ کا کس طرح پتہ چلے گا؟ اس طرح پتہ چلے گا کہ اذان کی آواز آئی تو بھی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے اور ایک دیوار کے ساتھ لگنے والی دوسری دکان میں عیسائی بیٹھا ہے، یہودی بیٹھا ہے، ہندو بیٹھا ہے، اذان کی آواز کے بعد دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کام کر رہا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے۔ اب وقت شروع ہو گیا جماعت کا وقت آ گیا، وہ بھی بیٹھا یہ بھی بیٹھا، جماعت ہو گئی۔ اب وقت گزرنا شروع ہو گیا، اب یہ بھی بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، وقت قضا ہو گیا، نماز چلی گئی۔ اب وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے کمائی کے نقشے میں، یہ بھی اپنے دھندے میں مست ہے۔ ان دونوں کے اندر جو فرق کرنے والی چیز تھی حدیث کی روح سے، وہ نماز تھی۔ نماز اس نے تو پڑھنی نہیں تھی، لیکن اس نے چھوڑ کر اپنے آپ کو اس کے مشابہ کر دیا۔ اس کی ممانعت ہے اسلام میں کہ ایسی دنیا نہیں چاہیے، ایسا مال نہیں چاہیے۔ اور اگر مال اکٹھا کیا اور حرام کا کیا، جیسے کہ لوگوں کی کثیر تعداد کے پاس ہے، کتنی دنیا انہوں نے اکٹھی کر لی، کروڑوں نہیں اربوں اکٹھے کر لیے، تو اللہ کی قسم جب آدمی حرام مال کو اکٹھا کرتا ہے نا، سکون کو بھول جائے، ورنہ تو اللہ کا سارا قرآن غلط ہے۔ قرآن کو چھوڑ دو، پھر قرآن کو غلط کہہ دو معاذ اللہ، جو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اس کو چین آ جائے، اگر اس کو قرار آ جائے، اگر اس کی دنیا میں خیر آ جائے، اگر اس کو جو ہے وہ عبادت کے اندر لذت آ جائے، مزہ آ جائے، اللہ کے تعلق اور عشق کے اندر آگے بڑھ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے کہ لائے تو وہ حرام، اکٹھا کرے حرام، کھائے پیے حرام، مرغے مسلم کھائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کھائے، تو اس کو وہ مزہ آ ہی نہیں سکتا جو ایک دیندار غریب آدمی کو ریڑھی لگا کر مال حلال کے چند ٹکے جمع کرنے پر اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ جو سکون اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے، جو سجدوں کے اندر اس کے اثر ہوگا، جو دعاؤں کے اندر نداؤں کے اندر اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوگی، جو اس کی دعوت دین کے اندر جو ہے وہ ایک ترنم ہوگا، ایک جاذبیت ہوگی، اس کی شخصیت میں جاذبیت ہوگی، سب سے بڑھ کے دل کا سکون ہوگا، ذہن کا اطمینان ہوگا۔ اور یہ چیز بادشاہی کے اندر فقیری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، بادشاہوں کے خزانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور لوگ یہ بعض دنیا دار کہہ دیتے ہیں جی غریب غربا جڑے نا انہاں نوں مال ملدا نہیں ہے تو امیراں تے طنز شروع کر دیں۔ طنز نہیں ہے، دنیا کمانے کی ترغیب ہے، بہت زیادہ ہے، حلال مال کے حاصل کرنے کی ترغیب ہے۔ مسلم شریف کی
روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے تھک جاتا ہے، تو اللہ اس تھکن پہ اس دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی معافی ہے، اس کے لیے تو اجر ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ختم کر دے، نماز چھوڑ دے، جھوٹ پہ آ جائے، بددیانتی پہ آ جائے، خیانت کے ساتھ سودا بیچے اور دھوکہ دے کے دوسرے کو اس کی جیب کاٹے۔ یہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح دنیا کمانی ہے تو صحابہ بہت کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی طرف قدم نہیں اٹھایا، اور آج جو بھی حق کا پرستار بننا چاہے گا اس کو صحابہ کی محبت کے بغیر چارہ کار ہی کوئی نہیں، ان کے پیچھے چلے بغیر وہ راہ حق کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے محترم عزیزو، دنیا کی کمانا جو ہے، دنیا کی کمائی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تھوڑے کے اندر اللہ مزے دے دیتے ہیں، تھوڑے کے اندر اللہ سکون دے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب ایک دفعہ ارہڑ کی دال انہوں نے کھائی اور کہنے لگے کہ واہ جی واہ، کیا مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ خادم نے عرض کیا حضرت آپ کو تو دال میں، حضرت فرمایا مجھے تو بریانی کا مزہ آ رہا ہے اس میں۔ یہ دیکھو تو صحیح، حلال کا ہے، کھلا کون رہا ہے؟ جب رازق پہ نظر ہوتی ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹینشنوں والے خواب اور آدمی کے سپنے اور اس کے ذہن کے جذبے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب رازق پہ نظر ہوتی ہے، اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، مال حلال ہوتا ہے، تو پھر چٹنی روٹی کھاتے ہوئے بھی مزے آتے ہیں۔ ہاں، یہ مزے آج امت چھوڑ چکی ہے، مفت کے مزے ہیں۔ تہجد میں رونے کا الگ مزہ ہے، تہجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا الگ ہی مزہ ہے، سردی میں مسجد میں آ کے ٹھنڈے فرش پہ اللہ کے سامنے سر کو خاک پہ رکھنے کا عجب مزہ ہے، والدین کی اطاعت اور خدمت کا، راتوں کو اٹھ کے ان کے قدم دبانے کا اور ان کی اطاعت کا الگ مزہ ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا الگ مزہ ہے، اپنے غریب عزیزوں رشتہ داروں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے کا الگ مزہ ہے، کسی غریب کے ہاتھ میں چپکے سے کچھ پکڑا دینے کا الگ ہی مزہ ہے۔ یہ مزے ہیں، یہ روحانی سکون اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، مومن کو جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ ابھی کل میرے پاس ایک بچیوں کا باپ آیا، 5-6 بچیاں بیچارے کی، اور وہ آٹے سے بیچارہ تنگ تھا۔ اس نے کہا جی وہ کچھ میری مدد کرو، گھر میں تو آٹا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اچھا بھلا آدمی اور سفید پوش ایسے کسی کو کہتا بھی نہیں، تو میں خود چل کے اس کے دروازے پہ گیا۔ الحمدللہ یہ جو سکون ہے نا، یہ جو اطمینان ہے خدمت انسانیت کے اندر، یہ پیسے والے کیا جانے، یہ راڈو پراڈو والے کیا جانے، کرنڈی بوس کی پہن کے پھرنے والے، ان کو کیا پتہ کہ کسی کے بھوکے آنگن کے اندر، کسی کے بھوکے پیٹ کے اندر کوئی چیز پہنچا دینا اور اس کی راحت کا سامان کر دینا، اس کی دعا حاصل کر لینا، غریبوں کی دعا لگ جاتی ہے آدمی کو۔ اس کا کیا لطف ہے، اس کا کیا عجب لذت ہے اس میں۔ انسان تو انسان، جانوروں پہ جو رحم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جاں بلب ہے، پیاس کے مارے کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، وہ کنویں میں اتر نہیں سکتا، پانی اوپر آنے سے رہا، تو اس کو دیکھ کر اس پہ رحم آ گیا، اس کی حالت اس نے دیکھی اور وہ رحم دلی کا اور ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر جاگا، اور وہ اتری، اس نے موزہ اتارا، اپنا پانی بھرا، نیچے کر کے پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ وہ خارشی کتا جاں بلب جس کے سانس جو ہے اس کے ہونٹوں پہ اٹکے ہوئے تھے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور یہ سلوک اللہ کو ایسا پسند آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس زانیہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی اس عمل پہ کہ کتے پہ تو نے رحم کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کتنی سخت سردی ہے، شدت میں، جاڑے میں، کتنے گھر ہیں جو افلاس میں، بھوک میں مبتلا ہیں، ان تک خود پہنچنا۔ میں ایک گھر میں تھا دوست کے، تو وہاں پہ ایک اور میرے تیسرے دوست وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، تو ان کے بچے یتیم تھے، 3 بچے تھے، تو انہوں نے جاتے ہوئے ان کو کچھ پکڑانے آئے تھے، خوشی کا موقع تھا، عید کا موقع تھا،
تو انہوں نے وہ جناب ان کی مٹھی کے اندر وہ پیسے پکڑائے، انہوں نے کہا یہ بچوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے دینے کا آیا ہوں۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم ہو اور اس سے برا سلوک ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ دل بہت سخت ہے میرا، کوئی نرمی کی کیا تجویز کرتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس سے تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، یا رسول اللہ اب نرم ہو گیا کہ میں نے آپ کا بتایا ہوا یہ نسخہ، آپ کا تجویز کردہ، آپ کا ارشاد فرمودہ یہ نسخہ آزمایا اور میں نے اس کو بالکل تیر بہدف پایا کہ دل نرم ہو گیا۔ تو اس لیے غرباء کے ساتھ اور نچلے طبقے کے ساتھ احسان مندی کا سلوک کرنا، جانوروں سے۔ سبکتگین ایک بادشاہ تھا افغانستان کا، سمرقند کا، اور یہ پہلے شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ شکار کی نیت سے نکلا تو اور تو کچھ اس کو ہاتھ نہیں لگا، تو ایک نا ہرنی کا بچہ جو اس کے ہاتھ میں آ گیا، ایک تھا یا دو بچے اس کے ہاتھ میں آ گئے، اس نے وہ بچے اٹھا لیے اور لے کے چل پڑا، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا پیچھے اس کے آواز آئی، تو اس نے پیچھے دیکھا تو ہرنی بھی پیچھے پیچھے چلی آ رہی۔ ماں اپنے بچے کے پیچھے چلی آئی تو اس کے دل میں رحم آ گیا یہ منظر دیکھ کے۔ اب ممتا اپنی محبت کے ساتھ تک رہی ہے، اور اس نے وہ اپنا جو بوری تھی اس کو کھولا اور ان کو آزاد کر دیا۔ وہ بھاگ کے اپنی ماں کے پاس چلے گئے اور وہ اس کو دیکھتی رہی، چاٹتی رہی۔ پھر وہ اپنے گھر خالی ہاتھ چلا گیا، رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سبکتگین آج کا سلوک تیرا اپنی اس مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا اللہ کو پسند آیا ہے کہ اللہ نے آنے والے بادشاہوں میں تیرا نام لکھ دیا ہے، چل بادشاہی دوں گا اللہ سلوک تے تینوں۔ پھر اس کے بعد یہ وہاں سے نکلا، ایک بڑی طاقت بنا، اور پھر اس نے حملے کی، افغانستان فتح کیا، پورے علاقے کا اللہ نے اس کو سمرقند کا بادشاہ بنا دیا، بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا جب یہ اجر ہے، ایک جانور کے ساتھ، بے زبان کے ساتھ، تو جس کے اندر ایمان بھی ہو، جس کے اندر کلمہ بھی ہو، جس کے اندر اللہ کی بندگی بھی ہو، جس کے اندر نیکی ورع اور تقوی بھی ہو، جس کے اندر سفید پوشی بھی ہو، جس کے اندر لوگوں سے نہ مانگنا بھی ہو۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ ان کو دو کہ جو لپٹ کر تمہارے ساتھ بھیک نہیں مانگتے، تمہارے دامنوں کو کھینچتے نہیں ہیں، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، تم بھی ان کا بھرم رکھو۔ تو اس لیے یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ حسن سلوک کا خاص اجر بیان فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بذات خود یتیم تھے، آپ نے یتیمی میں آنکھ کھولی اور در یتیم تھے، وہ چمکتا ہوا موتی جو یتیمی کے ساتھ چمکا، جس کو اللہ نے یتیمی کے ساتھ اٹھایا، نبوت سے سرفراز کیا، محبوب دو جہاں بنا دیا۔ تو قرآن میں خود بیان کیا، بلکہ اس کو سورۃ ضحیٰ میں، یہ پڑھنے والی سورت ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آگے پھر اپنا احسان جتلایا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ فَآوَىٰ، اللہ نے اپنی نظر رحمت، اپنا دست شفقت آپ پہ رکھا، اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ سرگرداں تھے، آپ ہدایت کے متلاشی تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو راستہ دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور آپ غریبی میں تھے، فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اللہ نے کیا۔ اللہ کہتا میں کیتا، فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ غنی کا مطلب کیا؟ غنی کا مطلب مالدار بھی ہوتا ہے، لیکن اصل وہ مالدار جس کا دل بڑا ہو، ہر مالدار نہیں۔ مالداری کے باوجود بھی لوگ خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کوئی جیبوں کاٹ لیں گا، پتہ نہیں کوئی سانپ بیٹھے آیا جیب، نہیں نکالتے، خرچ نہیں کرتے، گن گن کے رکھتے رہتے ہیں، گن گن کے بچا بچا کے رکھیں گے، خرچ نہیں کریں گے۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ گن کے نہ رکھا کر، خرچ کر، بس اللہ سے کمی کا خوف نہ کر، آسمانوں سے رزق آئے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں سے میں تمہارا رزق ہے، اللہ زیادہ کر دیں گے۔ صدقے سے آپ نے فرمایا مال کم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے خود دور یتیمی جو ہے وہ گزارا تھا، آپ کو پتہ تھا اس کے تقاضوں کا، اس کی محرومیوں کا، آپ کو اندازہ تھا۔ پھر اللہ نے کہا ہم نے آپ کو غربت میں پایا، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، آپ کا دل بڑا کر دیا ہم نے، فَأَغْنَىٰ، غنی کر دیا آپ کو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، الغناء غنی النفس، او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ مالدار، اصل غنی وہ ہے جو مال کا مالدار نہیں، آپ نے فرمایا اصل غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے، جس کا دل بڑا ہے۔ ایک مالدار گیا کپڑے کی دکان پہ، اس نے کہا کوئی ہلکا جا کپڑا دے، ہلکا جا، سستا جا۔ اس نے کہا کیا کرنا؟ اس نے کہا اپنے ملازم کو تحفہ دینا ہے، ملازم کو تحفہ دینے کے لیے۔ وہ آ گیا، اور اس دن کوئی اس کا کوئی یوم پیدائش تھا ملازم کا، یا کوئی اس کی تقریب تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی ملازم اسی دکان میں اسی آدمی کے لیے تحفہ لینے کے لیے حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی اچھا کپڑا دکھا، کوئی اچھا کپڑا دکھاؤ، مہنگا۔ اس نے مہنگا سوٹ خریدا۔ اس نے کہا کس کے لیے؟ اس نے کہا میں اپنے باس کے لیے، اپنے مالک کے لیے لے کے جا رہا ہوں تحفے کے طور پہ۔ ہے وہ غریب، کپڑا وہ اچھا خرید رہا ہے تحفے دینے کے لیے، اور مالک جو ہے وہ امیر، لیکن وہ کم تر خرید رہا ہے دینے کے لیے۔ ایک ہی آدمی، ایک آدمی کا دوسرے کے ساتھ سلوک، الغناء غنی النفس۔ آپ نے فرمایا جس کا دل بڑا وہ غنی ہے، جس کا دل ہی شوم ہے، چھوٹا ہے، وہ غنی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قسم کھائی، اپنی عزت کی قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اگر کوئی شوم جو کنجوس ہے وہ جنت میں چلا گیا تو جنت الفردوس میں اس کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ جنت الفردوس سخیوں کے لیے، جو سخی ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، ان کے لیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، قرآن کی آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے اس وقت تک، کب تک؟ جب تک کہ تم اپنی محبوب مال میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ محبوب مال میں سے بچیا کچھ زیادہ سارے ہی دے چھڑ دیا، جو بچا ہو وہ تو دینا سب کو ہی منظور ہوتا ہے، جو بچا سالن ہے وہ بھی دے دو، منع کوئی نہیں، انکار کوئی نہیں، وہ بھی دینا چاہیے، کوئی چیز اضافی ہے دے دو، سخاوت کر دو۔
لیکن اللہ کے ساتھ یاری اگر پکی کرنی، اللہ کہتے ہیں وہ بھی خرچ کر، لیکن اس میں سے بھی خرچ کر جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جو چیز تینوں زیادہ پیاری ہے نا، وہ چو خرچ کر ذرا میرے نام تے، اچھی چیز ذرا لب کے خرچ کر۔ تو جب یہ آیت انہوں نے سنی حضرت طلحہ نے، تو ان کا ایمان ایسا تھا کہ یہ سوچنے لگ گئے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کہ میرے پاس کیا ہے دینے کے لیے اللہ کو، کہ اللہ نے تو کہا ہے محبوب مال خرچ کرو، میرے پاس کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان کا ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، مدینہ کے قریب تھا، ٹھنڈا پانی بھی اس میں وافر تھا اور بڑا گنجان تھا، کھجوریں بھی بہت اچھی نسل کی لگتی تھیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہ بیرہا اس کا نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا پانی منگوا کے نوش جام فرمایا کرتے تھے، ٹھنڈا میٹھا پانی تھا، اس میں بکثرت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ باغ ہے میرے پاس، وہ باغ میں اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اپنا محبوب ترین مال پیش کرو مجھے، اگر نیکی کے اچھے اعلیٰ درجے تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے پاس تو یہی ہے، میں یہ لے کر آ گیا ہوں آپ کے پاس، اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جہاں دل چاہے آپ کا اس کو خرچ کر دیں، میں نے تو یہ دے دیا، صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا، خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا طلحہ، اس باغ کو تم اپنے اہل قرابت میں، قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، یہ تمہارا تقویٰ جو ہے یہ اللہ کو پہنچ گیا، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پہ سرفراز ہو گئے۔ تو انہوں نے جا کے اپنے قریب کے جو رشتہ دار تھے نا، دوہرا اس میں اجر ہے، صلہ رحمی کا بھی، صدقے کا بھی، ان کے اندر وہ تقسیم کر دیا۔ آج ہمارے ہاں کوئی بڑے سے بڑا مالدار بھی کوئی اس طرح تقسیم کرتا ہے ایک آیت سن کر؟ یہ صحابہ تھے، ان کا ایمان تھا، ان کا جذبہ تھا۔ تجھے درد دل میں بسا لیا، تجھے اپنا ہم نہ بنا سکے، رہیں دل کی دل ہی میں حسرتیں، تجھے حال دل نہ سنا سکے۔ اللہ سے پیار کرنا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا، ساتھ خرچ کرنا پڑے گا، خرچ کیے بغیر۔ اس لیے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تیسری شرط یہ لگائی کہ اللہ کے اوپر، جو غیب کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، نماز کے بعد فرمایا کہ وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، خرچ کرتے ہیں، ہاتھ روک کے نہیں رکھتے۔ لالچ مال کا بہت بری چیز ہے، اس لیے جو لالچ کے بغیر کمائی کریں گے نا، اس کے مال کے اندر برکت ہوگی۔ جو دنیا کو ہڑپ کھڑپ کر کے کہندا میں ہی کھا جاؤں سارا کچھ، تو اس کے مال کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کچھ دیں، عطا کیجئے، غریب تھے، آپ نے کچھ دے دیا، وہ لے گئے۔ دوبارہ آئے، یا رسول اللہ کچھ دیں، تنگی ہے، آپ نے پھر کچھ دے دیا، پھر لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئے تیسری دفعہ، یا رسول اللہ کوئی تنگی ہے، کچھ دیں، آپ نے فرمایا نے تو کام ہی شروع کر دیتا۔ آپ صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، ان کو عفیف پاک باز بنایا تھا، آپ نے منگتا نہیں بنایا تھا، آپ نے مانگنے کی حوصلہ شکنی فرمائی، کمائی کی ترغیب دی، اور جتنی کمائی ہے اس میں گزر بسر کی ترغیب دی، صبر و شکر کی ترغیب دی، مانگنا نہیں سکھایا۔ آج جو دینی طبقہ لوگوں کی نظر میں حقیر بنتا ہے نا، وہ اسی لیے کہ مدارس والے، مساجد والے جا جا کے بوہے بوہے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ منع بھی کوئی نہیں ہے، دین کے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے تو دنیا داروں کے ہاں آپ کا مرتبہ گر جائے گا۔ مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ یہ اتنا پیسے ہیں آپ کی مسجد کے لیے، میں نے کہا دینا ہے تو آ کے دے دو۔ اس نے بہت زور لگایا، میں نے کہا بھائی آپ پہنچا دیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو، میرے پہ تو احسان کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے اگر دینا ہے تو میں اسپیشل یہاں سے بک کر کے آپ کے پاس آؤں،
پھر آؤں آپ کے نظروں میں میرا مقام گرے۔ منع نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں منع نہیں ہے، اور بعض اوقات مستحسن بھی بن جاتا ہے یہ عمل، لیکن عمومی طور پہ جو فضا ہے میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ علماء خودداری پیدا کریں اپنے ہاں، استغنا پیدا کریں۔ صحابہ کو یہی بات سکھائی آپ نے، ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا لینے والے سے بہتر فرمایا۔ تو تیسری مرتبہ جب یہ آئے تو انہوں نے مانگا تو آپ نے ارشاد فرمایا حکیم بات سن، یہ مال جو ہے نا بڑی سبز چیز ہے، سبز باغ ہے، یہ اس کا دستور یہ ہے کہ اگر بغیر طمع کے حاصل کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر لالچ اور طمع کے ساتھ حاصل کیا جائے تو فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہوتے۔ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے جول بکر کی بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری جس میں آدمی کھائے جاتا ہے لیکن ادھر ٹیڈ ہی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو یہ ان کو تنبہ ہوا، چلے گئے۔ اب صحابہ بھی ایسے پاک باز تھے، ایسے ایمان کے پکے تھے، حضور سے ایسی محبت تھی کہ حضور نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کسی موقع پہ کوئی مال غنیمت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پھر انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا جا کے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہیں سے کوئی مال آیا، مال غنیمت، اس میں سے حصے تقسیم کیے غربا کے، ان کو بھی بلایا کہ چل یہ لے لے، تو انہوں نے کہا میں نہیں لیندہ، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور ایسی فتوحات آئیں، بڑے بڑے خزانے آئے، بڑا مال آیا مدینہ کے اندر۔ پھر حضرت عمر نے ان کو بلا بھیجا کہ آؤ حکیم یہ مال آیا ہے، یہ تمہارے لیے رکھا ہے، تمہارا حصہ ہے۔ انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہ دنیا اگر کوئی لے بھی لے تو کتنا لے لے گا، ایک مرتبہ مانگنے چلے جاؤ اس کی نظروں میں آپ گر جائیں گے، دوسری مرتبہ جاؤ ہی نہ ساری عمر۔ یہ تو انسانوں کا حال ہے کہ انسانوں کے ظرف بھی چھوٹے ہیں، ان کے حوصلے بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کے ضبط بھی کمزور ہوتے ہیں، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ اس ذلت سے کسی کو نہ گزارے، لیکن اگر کوئی دروازے پہ آپ کے آ گیا ہے تو یہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے، اس کو اللہ کا احسان سمجھو کہ اللہ نے کسی کو آپ کے دروازے پہ لا کھڑا کیا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، تو یہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس حال میں مبتلا نہیں کیا کہ آپ کسی کے اور کے دروازے پہ چلے جائیں۔ اللہ نے کسی کو آپ کے دروازے پہ لایا، اس کی کھل کے مدد کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ بھیجا کسی نے، تو وہ گھر میں جو باہر آیا تو اندر بحث ہو رہی تھی بیوی سے کہ وہ جو تیل ڈالتے ہیں نا چراغ میں، تو اس کی لو جو تم زیادہ کر دیتی ہو، تیل زیادہ چوس لیتا ہے، تو اس کو تھوڑے سا کم کر دو، اس کے دھاگے کو چھوٹا کرو۔ انہیں کہا میں منو تے بھیجتا مدینے والے نے عثمان دے کرے، اندر آ حالا کہ اندر چراغ کی لو پہ جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے، تکرار ہو رہی ہے، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی تیل تھوڑا استعمال کیا کرو۔ انہیں کہا انہیں منو کی دینا۔ خیر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان باہر آئے، اس حاجت بیان کی، اپنی ہمت سے بڑھ کے انہوں نے صدقہ کیا اس پہ، وہ حیران پریشان ہو گیا۔ تو حضرت عثمان سے اس نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیا؟ میں تو آیا تو اندر تو یہ بات چل رہی تھی، اندر تو تکرار ہو رہی تھی اس بات پہ کہ دیے کے اندر تیل تھوڑا ڈالا کریں، تو آپ نے مال مجھے اتنا دے دیا، اتنی مدد کر دی، میری استطاعت سے زیادہ مدد کر دی۔ تو انہوں نے کہا وہ میری ذاتی استعمال کی چیز، اس کا میں نے اللہ کے حساب دینا ہے جا کے، یہ جو ہے اس کا اللہ ہمیں دیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کا اللہ سے ہم نے لینا ہے۔ تو اس لیے محترم عزیزو، دنیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جس کو مل جائے وہ فخر نہ کرے، جس کو نہ ملے وہ پریشان نہ ہو۔ یہی ایک ایمان والے کی زندگی ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہے۔
اس کے مطابق چلیں گے، اپنے آپ کو ڈھالیں گے، بنائیں گے، تو انشاءاللہ زندگی بڑے سکون کی گزرے گی، بڑے اطمینان کی گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جائیں، وہاں پہ اپنا مال جان وقت خرچ کریں، تبلیغ والوں کے ساتھ جائیں، اس راستے میں پھریں، پھر یہ دنیا کی حقیقت یہ واضح ہوتی ہے، پھر دل میں اترتی ہے، پھر آدمی کو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر عاقبت بھی اچھی ہو جاتی ہے، قسمت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور آدمی کے نصیبے جاگ جاتے ہیں، اعمال کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، شیطانیت سے بھی بچ جاتا ہے، گمراہی اور ناشکری کے کلمات سے بھی بچ جاتا ہے، ورنہ دنیا داروں کی طرح پھر ذرا سا نقصان ہوا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، ذرا سا دنیا کے اندر کمی آئی تو حال دوائی پا دے گا، اور ذرا سا بھی اپنے مقام سے گرا تو اپنی ذات سے بھی باہر ہو جائے گا اور غصے سے بپھر جائے گا، اور گھر میں الگ لڑائی جھگڑے کرے گا، باہر الگ تعلقات خراب کرے گا۔ اور اگر دیندار ہوگا، اللہ پہ توکل کرنے والا ہوگا، تو پھر وہ اس کے زبان پہ ہوگا کہ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ حدیث پاک میں یہ جملہ کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ جاپان میں ابھی کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں ناروے میں ہوتی ہیں، جاپان میں ہوتی ہیں، اور دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں، مہنگے ترین ملک ہیں۔ یہاں پہ ایک ریڑھی لگانے والا بھی اس امید سے خودکشی نہیں کرتا، اس خوف سے، اس غم سے آ کے خودکشی نہیں کرتا کہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے کہ اللہ صحیح کر دے گا، اللہ جو ہے۔ چھابڑی لگانے والا، انگوٹھا چھاپ بھی، وہ بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے قدرتوں کا اقرار کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے اپنے رب پہ، تو اس کی زبان پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ چنگی کرے سی، اللہ چنگی کر سے، اللہ حالات بدلیں گے۔ خزاں رکھے گی، خزاں رکھے گی درختوں کو بے ثمر کب تک، خزاں رکھے گی درختوں کو بے ثمر کب تک، گزر ہی جائے گی یہ رت بھی حوصلہ رکھنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ پہ توکل کرتا ہے، کہتا ٹھیک ہے جی ماڑا وقت آ گیا تو کی، اللہ نے اتنی خوشیاں بھی تو دیں، اتنی نعمتیں بھی دیں، آج اگر آزمائش آ گئی ہے تو کیا میں اللہ کا دروازہ چھوڑ دوں، اللہ کا گھر چھوڑ دوں، اللہ کا در چھوڑ دوں؟ اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں آزمائشوں کے اندر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی زبان پہ ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ تو اس لیے محترم عزیزو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ پہ توکل کرنا، انشاءاللہ پھر دنیا کی حقیقت جو ہے یہ واضح ہو کے ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔